بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے لاہور کی 31 کی شام، یعنی آپ کے ساتھ ہم 31 کو گڈ بائی کہیں گے 2024 اور ویلکم کریں گے 2025 کو. اللہ نے موقع دیا کہ یہاں تک پہنچیں. اللہ پاک ہمیں آسانیوں کے ساتھ نئے سال میں انٹر کرائے. سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ امن امان کے ساتھ نئے سال میں انٹر ہونا نصیب ہو. یہ میں ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں. 2024 کا 31 جو ہے دسمبر کا آخری سورج جو غروب ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں 2025 کا نیا سورج بھی دکھائیں گے. مطلب طلوع جو ہے نا آفتاب بھی دیکھیں گے اگر غروب آفتاب کا منظر ہم کیپچر کر رہے ہیں. باقی اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور جو ہے آسانیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رشتوں کے ساتھ. یہ لاہور کی سڑکیں ہیں اور یہاں کا چنگچی جو ہے دی موسٹ فیمس جو ہے ہمارا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے غریبوں کی سواری ہے، لیکن اس کو تھوڑا جو ہے آرگنائز کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کو. ایٹ لیسٹ جو ہے جس دن اس ملک کی ڈرائیونگ سدھر گئی، ہمارا ٹریفک جس دن کنٹرول ہو گیا، قسم سے ہم بڑی اچھی قوم بن جائیں گے. مجھے تو ایک ہی چیز لگتی ہے کہ جو ہے ہمارا ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا. بڑی ہمت ہے لوگ بیچارے جو ہے. میرا خیال ہے میں ہمیشہ لاہور کے بارے میں، جب میں اسلام آباد سے کیونکہ شفٹ ہوئی تھی یہاں پہ، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، اور پتہ نہیں شام کو کس کو گھر جانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کو، آپ کو اپنے پیاروں کی امن امان میں رکھیں. اللہ پاک سب کے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھیں. یقین جانیے میں جب سڑک پہ ہوتی ہوں نا، میں بائک والوں کی خیر مانگتی ہوں، میں رکشے والوں کی خیر مانگتی ہوں، میں ریڑھی والے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روزی کی دعا کر رہی ہوتی ہوں. یہ ہم نے اپنی ماؤں سے سیکھا تھا اور آپ اپنے بچوں کو سکھائیے. تو جی جو ہے یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ ہر خوشی غم ہم مناتے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے جب گڈ بائی کہنا ہے 2024 کو، تو ہم مل کے کیوں نہ گڈ بائی بولیں. اللہ پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. میری دوست کا گھر ہے، میری بہت پیاری دوست ہیں، تو آج ہم نے سوچا تھوڑا لوکیشنز کو ہم بدل دیں آپ کے لیے. 2024 کی 31 دسمبر کی شام کو گڈ بائی کہتے ہوئے جیسے ہم نے آپ کو جو ہے غروب آفتاب کا منظر لاہور کا دکھایا، تو جو ہے میرا دل تھا کہ تھوڑا کچھ جو ہے ویریشن کی جائے، کوئی نئی تبدیلی کی جائے. مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے کہا جی آپ کی آنکھ کو تبدیلی کس کو نہیں چاہیے، آپ کی آنکھ کو بھی چاہیے نا، تو منظر نامے کو تھوڑا سا بدلا جائے. لیکن خوش آمدید آپ کو میری ہی طرف سے ہے، سامیہ خان کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید. آج ہم لوگ پھر ایک باری اللہ کے حکم سے 2024 کو خداحافظ کہتے ہوئے انٹر ہونے جا رہے ہیں 2025 میں. میرا رب آپ سب کو خیر و عافیت سے، امن امان سے، اپنے پیاروں کے ساتھ میرا رب داخل کرائے آپ کو 2025 میں. اللہ کرے خدا زندگی صحت دے اور آپ کا میرے پہ اعتماد، اعتبار اور پیار کا رشتہ بنا رہے. آپ لوگ سیلف لیس پیار دیتے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا ایک اللہ کا احسان ہے. کہتے ہیں یہ جو بے لوث محبتیں یہ رب کا آپ کے اوپر احسان ہوتی ہیں. اور یقین جانیے میں نے بہت کچھ کھویا ہے صرف یہ محبتیں پانے کے لیے آپ لوگوں کی. مجھے زندگی میں شاید بہت کچھ اللہ نے، میں کہتی ہوں ایک رگڑے سے گزارا ہے، دکھوں کی بھٹی سے گزارا ہے آپ لوگوں کے یہ پیار پانے کے لیے. یہ مجھے ایم ہی نہیں مل گیا، اس کو میں نے کمایا آپ لوگوں سے. کچھ میرے رب نے میری مدد کی، ان کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو جی 2025 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم بیچ میں 2 دنوں کا ہمیں تذکرہ کرنا پڑے گا ہاروسکوپ میں، دسمبر کی آخری 2 تاریخوں کا. اب یہ ہاروسکوپ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور جو ہے
2024 کی کلوزنگ کرتے ہوئے 2025 کو کہیں گے خوش آمدید. اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ کے پاس ریڈ گھنٹی کا بٹن یہاں نظر آ رہا ہے، پلیز اس کو دبا دیجئے تاکہ جو ہے آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں. جب میں اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے. اوپر سے جا رہا ہی مجھے لینے آیا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کی محبت میں نہیں جا رہی کہیں بھی. یقین جانیے میں نے ملک سے باہر جانا تھا، میں نے کہا نہیں، نئے سال کا کام دیکھ کے پھر میں کہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں ہجرت کروں گی، چھوٹا سا بریک لوں گی. تو نئے سال کا کام آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے سال کی پلاننگ کر سکیں. چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور آپ کا اور ہمارا جو اعتماد کا رشتہ ہے اگر جتنا گرو کرتا رہے گا، میرا کام کرنے کا حوصلہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا. اور میرا جو ہے نا یقین جانیے یہ وہ میری مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن دبائیے، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو یقین جانیے وہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے بھی میری لرننگ ہوتا ہے. آپ کا ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ ہے میرے لیے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، میں بڑی جان مارتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. سر کے بالوں سے لے کے پیر کے جوتے تک اتنی میں جان مارتی ہوں. اور جو ہے پاؤں کئی بار سن ہو جاتے ہیں، چلاؤ کام میرے سے ہوتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ نئے سال پہ کچھ اپنی باتیں بھی کریں گے آپ لوگوں سے، لیکن فی الحال مجھے پتا ہے آپ لوگ اپنے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اور جو لوگ، یہ تو 12 ستاروں کی ایک جرنلائز انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دوں گی، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا میرے سے نہ صحیح کسی سے بھی صحیح، ایک بار میں کہتی ہوں زندگی میں صرف ریڈنگ کروا لینا کافی ہوتا ہے. جان لینا کہ میرے برتھ چارٹ میں کیا بلیسنگز ہیں، کیا لیکنگز ہیں، یہ ایک بار بھی کافی ہوتا ہے جان لینا. کیونکہ یاد رکھیے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جہاں مقدر کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. میرا بڑا مختصر سا رول ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں، کیونکہ میں ڈیل کرنا سکھاتی ہوں آپ کو آپ کے مقدر سے. بدلنا یہ نعوذ باللہ خدا مجھے گنہگار نہ کرے، اور نہ ہی آپ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیوں انسان اپنے ایمان کو کمزور کرے. تو اگر آپ نے پرسنل ریڈنگ کروانی ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ نمبر نظر آ رہا ہے 0302444771. اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے، آپ بھی سیف ہیں. دیر سویر ہو جاتی ہے اور جو ہے لیکن آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. میسج ڈراپ کیجئے اور اتنا ہی لکھیے کہ یو نیڈ این اپوائنٹمنٹ، وزٹنگ اور ٹیلیفونک. آپ کو دونوں کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور آپ لوگوں کے لیے طے کرنا آسان ہو جائے گا. میرے وزٹنگ ڈیز بڑے لمیٹڈ ہیں کیونکہ میں کام کی کوالٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں، میں ایک دن میں صرف 4 لوگوں سے ملتی ہوں، 4 ہی لوگوں کے فون سنتی ہوں کیونکہ اسی میں میری بس ہو جاتی ہے. میں نے جب میرے پہ ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری بنائی گئی تو میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر کلائنٹ میرے لیے ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے. میرے لیے ہر کلائنٹ ایک نیا ٹاسک ہے. مطلب میں اپنی پوری انرجی لگاتی ہوں. تو یہ صرف ایسٹرولوجیکل سیشن نہیں ہوتا، یہ ایک کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ورنہ وہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کی مدد کروں کہ جو ہے آپ کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن کیونکہ رب نے یہ کام ذمہ لگایا ہے اور شاید اسی لیے اتنے دکھوں سے گزارا ہے کہ میں آپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے یہ میں اندازہ کر سکتی ہوں یا میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں آپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے. تو یہ وہ نمبر ہے. باقی اللہ پاک نے بہت محدود علم نوازا ہے. ایسٹرولوجی، ستارہ شناسی، نمرولوجی، علم اولادات، پامسٹری اور کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ آپ ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہر علم کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اور یاد رکھیے اگر میں دلیل دینے کی بات کرتی ہوں تو میں علم کی بات کرتی ہوں. وحی ہونا، الہام ہونا، یہ اللہ کے پیاروں نبیوں کی صفات میں سے ہیں. یہ مجھ گنہگار پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے آپ کو جاننے کے لیے آپ کے ذائچے سے گو تھرو ہونا پڑتا ہے. آپ کے دماغ میں کیا، یہ مجھے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے. یہی علم کی دلیل ہے کہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. باقی یاد رکھیے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے.
وہ کیا ہوگا، کیسے نوازیں گے یا کیسے آزمائیں گے، یہ ان کا اسکرپٹ ہے. میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے، یہاں محتاط ہو جائیے، صدقہ دیجئے، دعا کیجئے. صدقہ رد بلا ہے اور دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. ہر مذہب خیر اور شر کے راستے سمجھاتا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ان دی اینڈ ہم سب اوپر والے کو پکارتے ہیں، کوئی جو ہے کسی نام مختلف ہیں، ہے اوپر والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے، اللہ پاک نے بھی جب ہمارے قرآن پاک کی شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ کل عالم کے رب ہے. تو اس لیے اب اپنے آپ کے نظریے بھی تنگ نہ کیا کیجئے، لوگوں کے مذاہب پہ نہ تنقید کیا کیجئے. ٹھیک ہے نا. باقی جو ہمارے قرآن میں بتا دیا، کفار کی نشاندہی کر دی گئی. اس کے علاوہ ہم کیوں فرقوں میں بٹ چکے ہیں؟ خیر یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہم نے کیونکہ نئے سال پہ جانا ہے، اچھی اچھی باتیں کریں. مجھے 2025 سے بہت اچھی امیدیں ہیں اپنے ملک کے لیے، اسپیشلی جو ہے کیونکہ ہمارا ملک بہت سختی کاٹ چکا ہے، بہت سختیوں سے گزر چکا ہے. مونولوگ ہو گیا لمبا، آج آپ برداشت کریں گے کیونکہ یہ جو اسپیشل ہاروسکوپ ہے اس کو آپ جو ہے اسکپ بھی نہیں کر سکتے، مس بھی نہیں کر سکتے. اور جب اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو یہ وہ نمبر ہے جس کے ذریعے آپ پرسنل ریڈنگ کے لیے ہم تک آ سکتے ہیں. باقی جو ہے یاد رکھیے ایک محدود اندازوں کا علم ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں 70 to 75% اندازے ہیں. اس کے باوجود کہ 2020 سے لے کے اب تک میرے رب نے میری 99% پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا ریکارڈ 2024 میں بھی بنا. لیکن اللہ کرے 2025 میں جو مجھے روشنی نظر آتی ہے، جب وہ پوری ہوگی نا، اس سے پہلے تو میں اندھیرے پریڈکٹ کرتی تھی، لیکن اگر روشنی نظر آ گئی تو پھر میں جو ہے نا سمجھوں گی کہ میرا جو ہے پورا ہو گیا اور اللہ پاک نے مجھے، اور شاید ملک میرا ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گی. لیکن جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. امپورٹنٹ ہاروسکوپ ہے، ڈونٹ مس اٹ. اور فیڈ بیک کا میں بہت انتظار کروں گی کیونکہ یہ خاص محنت کی ہے ہم نے اپنی دوست کی فیور سے، انہوں نے بھی ہمارے لیے پورا گھر کھول کے دے دیا. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جو ہے اپنے 12 ستاروں سے. تھینک یو، اسٹے ود اس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج آپ کہہ رہے ہوں گے کیوں نہیں کہہ رہی سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. آپ کو پتہ ہے آنکھ کی تبدیلی، منظر کی تبدیلی بڑی ضروری ہوتی ہے. نیا سال تھا، آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کی ہے. میری بہت پیاری دوست، میری فیملی فرینڈ ہے جن کا گھر ہے، تو ہم نے سوچا آپ کے لیے ذرا ایک تبدیلی منظر کیا جائے. تو ہم اپنے زون اے کو یہاں پہ کہتے ہیں خوش آمدید. آپ کو پتہ ہے زون اے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے آئے، یو ای ایل، وائی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، آپ اس ستارے سے اپنی جرنلائز انفارمیشن جو ہے وہ بالکل لے سکتے ہیں. اور ہمیں دسمبر کے 2 دن ایڈ کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ایک رسمن سمجھیے، یوں سمجھیے بس ہم 2025 کو مل کے آج خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں. تو یہ آفیشلی جو ہے 30 دسمبر کے ہم نے شروع کیا ہے، اور 5 جنوری پہ ہم اسے لاک کرنے جا رہے ہیں. تو جی شروع کرتے ہیں ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کا جو ہے نیا سال، آپ کی بسم اللہ کیسے ہونے جا رہی ہے نئے سال کی. اچھا جی 30 جو ہے وہ بھی بہتر دن ہے ایریز آپ کے لیے. دین 31 دسمبر 2024 بھی ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ سال کا جو آغاز ہے وہ بھی اچھا ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ 1 جنوری 2025 سے لے کے 3 جنوری 2025 تک آپ اللہ پاک سے دعا کے ساتھ جو ہے اپنے نئے سال کو ویلکم کیجئے،
ٹائم اچھا ہے, ستارے بہت پیاری پوزیشن میں ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایریز کو موقع ملے کہ جو ہے ایک جگہ کی تبدیلی کے ساتھ آپ نئے سال کو منائیں. آپ کو اوورسیز ٹریول آ سکتا ہے, یا اللہ پاک آپ کو 2025 کا جو تحفہ ہے وہ کسی نئے کام کی, کاروبار کی ترقی کی شکل میں آپ کو اللہ پاک کی طرف سے انعام اور کمپنسیشن بھی ایریز مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف 4 اور 5 جنوری یہ جو 2 دن ہیں نا, یہ بس تھوڑے سے سلو ہیں. 4 جنوری اینڈ 5 جنوری 2025 تھوڑے سے سلو ہیں, کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جو ستارہ ہے پیسفل ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا انٹر ہونے کا جو پروسیس ہے. باقی جو ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ خدا نہ کرے 2024 میں ہم کیا کھو سکتے تھے, اس پہ بھی ہم نے آپ سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے, ہائی لائٹس کی شکل میں بات کریں گے. آج میں وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گی جو میں تاریخوں کے ساتھ جاتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں, خدا نہ کرے ایریز, اب یہ وقت میرے پاس شروع ہو گیا تھا یہاں پہ جولائی 2023 سے, اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو مبارک ہو 12 جنوری 2025 میں. یہ کیا کر سکتا تھا, خدا نہ کرے آپ کے اندر ایک کیوس, آپ کے اندر ایک پینک, رشتے سمجھ نہ آنا, رشتوں کو نبھانا مشکل لگ سکتا تھا, جو ہے بریک اپ ہو سکتے تھے, شادی شدہ زندگی مشکلات کا شکار ہو سکتی تھی, پارٹنرشپ الائنسز بریک کر سکتے تھے. میں لفظ یوز کر رہی ہوں کر سکتے تھے, ہوا یا نہیں ہوا یہ غیب کا علم ہے. تو اگر اللہ پاک نے بچت کر دی تو آپ کو مبارک ہو کہ 12 جنوری کو یہ والا آپ کا جو سفر ہے اس کا قصہ تمام ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اور یہ والا خوشخبری یہ ہے کہ یہ اس پروسیس سے میرے ایریز جو ہیں وہ نکل آئیں گے. تو جن کے رشتے بچ گئے ہیں, اب میرا رب آپ کو بیسٹ کمپنسیشن دیں گے جو رشتے جن کے بچ گئے ہیں. اور اللہ کرے جن کے نئے سلسلے بننے ہیں اب ان کے لیے بھی آسانیاں ہیں, اور جو ہے جن کے بریک اپس ہو گئے ہیں ان کو بھی خدا کمپنسیٹ کریں گے خوبصورت شکل کے نتیجے میں. تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں. اس کے علاوہ جو ایک ستارہ ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ جو ایریز آپ کو آپ کا جو ایریز شہر یا ملک بدلنا چاہتے ہیں, ابھی بھی جون 2025 تک یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا ہجرت کرنے کے لیے, شہر بدلنے کے لیے. تو ابھی بھی ستارہ یہاں پہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو ایک چیز جو بھی آپ نے احتیاط سے ابھی بھی چلانی ہے وہ یہ تھا, دیکھیں ایک ستارہ 5 نومبر 2024 سے پازیٹیو ہوا تھا, آپ کی لو لائف میں معاملات کو سپیڈ اپ کرتا, اولاد سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ کو پیسفل کرتا. مگر ہوا یہ کہ 7 دسمبر سے یہ ستارہ الٹا چلنا شروع ہو گیا. تو میں نے آپ کو وارننگ دینا شروع کی کہ خدا نخواستہ میری جو بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ بہت محتاط رہیں, خدا نخواستہ کسی ناگوار صورتحال سے نہ گزرنا پڑے. اپنی لو لائف میں جو ہوپس ہیں ان کو بہت لو کر دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے آپ کا ہوپس والا ستارہ کیونکہ ڈسٹرب تھا تو بریک اپ, لو بریک اپ نہ ہو جائے. تو یہ ستارہ ابھی بھی ہمیں یہیں پہ وارننگ اس کی موجود ہے. لیکن یہ شکر ہے کچھ ستارے جو ہیں اس وقت, ایک ستارہ 3 نومبر سے ہمارے ایریز اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے, اندرون ملک بیرون ملک ہجرت کرنے والوں کو بھی ستارہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر 22 دسمبر 2024 سے جو ستارے کی موو ہوئی, آپ کو کاروبار میں کوئی حوصلہ افزا خبریں ملنی چاہیے. اس کے بعد جس ستارے نے جگہ بدلی 8 دسمبر 2024 سے, ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کی ڈیزائرز کو ایریز پورا نہ کرائے. اس کے علاوہ 16 نومبر 2024 سے جو ستارہ سیدھا ہوا, میں پچھلے پورے سال کی تکلیفوں میں تو نہیں جاؤں گی,
उससे ये हुआ कि आपके ब्रेन का जो कियोस है वो ख़त्म होना चाहिए, मेंटली पीस आपके पास आना चाहिए। अब ये जो 3 नवंबर को जो सितारा आया था, इसने भी बीच में धमाल डाला, लेकिन इसका जो धमाल था 5 दिसंबर 2024 से शुरू होके 16 दिसंबर 2024 पे ख़त्म हो गया। तो खुदा ना करे कोई पेपर वर्क की मिस्टेक्स करा सकता था, पेपर वर्क में कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई रिजेक्शन या फेलियर मेरे स्टूडेंट्स को या उन मेरे एरीज़ को जो कि ओवरसीज़ अपना काम करना चाहते थे, डिले वाला डिलेमा आ सकता था। लेकिन 16 दिसंबर 2024 को ये स्ट्रेट हो गया, तो इस वक्त तो ये आपकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी भी इसका क़याम जो है वो यहीं पे नज़र आ रहा है। अगली तब्दीली इसी हफ्ते होने जा रही है सितारे की, लेकिन अगर मुझे रब ने ज़िंदगी दी तो उसको मैं अगले हफ्ते में पढ़ूँगी। 3 जनवरी 2024 को एक सितारा और जगह बदलेगा और वो भी आपके लिए क्या लेके आएगा ये सस्पेंस है, इसका जो है हम आपसे बाद में ज़िक्र करेंगे। नए साल की बिस्मिल्लाह मेरे एरीज़ ने कैसे करनी है, चीनी सदका करवा दीजिए और चीनी जहाँ हो सके कीड़े मकोड़ों को भी डलवा दीजिए। तो ये एक प्रोसेस आपने करना है और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि जिस सितारे ने सबसे ज़्यादा मेरे एरीज़ को तंग किया वो 12 जनवरी को एग्ज़िट लेने लगा है। तो क्या खो सकते थे, अल्लाह ना करे खोया हो, क्या पा सकते हैं, उसके लिए हम जो है नए साल पे जब अपना नया होमवर्क करेंगे उसमें आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था जी मेरे एरीज़ के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम आते हैं अगला सितारा। अगला है जी टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम उर्दू में बे से, इंग्लिश में बी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी ये सितारा जो है ये आपकी मदद बिल्कुल कर सकता है। तो टॉरियंस अब हम देखते हैं कि 2024 और 25 को ज़रा मिला के कॉकटेल बनानी है हम लोगों ने। तो जी हुआ ये कि इसमें हम 30 जो दिसंबर का दिन है वो तो ज़रा ख़र्चे की इंडिकेशन कर रहा था, यानी 28, 29 और 30 दिसंबर अल्लाह ना करे को ख़र्चा हुआ हो, लेकिन ये ज़रूर था टॉरियंस के पैसे आने की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि एक सितारा 26 मई 2024 से मेरे टॉरियंस के फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए आ चुका हुआ था। खैर अल्लाह पाक करे कि इसमें अल्लाह ने आपका साथ दिया हो। अब जो आपका नया साल जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक मेरे रब के हुक्म से आप सेफ जोन में हैं यानी अल्लाह का शुक्र है, दुआ भी कीजिए और नेक नियति के साथ एंटर हुई। बहुत सारे टॉरियंस जो है स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बिस्मिल्लाह होने जा रही है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के मौके मिल सकते हैं, कारोबार में तरक्की के इम्कान मौजूद हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, वहाँ पे सितारा बहुत अच्छा है। और जो है खाना माल में सितारा बहुत अच्छा, 2 थे वार्निंग जोन टॉरियंस, 2 ठीक हो गया। और उसमें हम बात करते हैं कि खुदा ना करे मेरे टॉरियंस क्या खो सकते थे। हुआ ये कि जुलाई 2023 से एक सितारे ने कदम रखा और अब वो एग्ज़िट कर रहा है जनवरी की 12 2025 को। टॉरियन से क्या कर सकता था, जॉब के मसाइल पैदा कर सकता था, मुलाजा कोवर्कर्स कुलीग्स आपके या जो है आपका होम स्टाफ या बॉसेस के साथ झड़प या अल्लाह ना करे सेहत के मसाइल की मुझे आप लोगों की ज़्यादा टेंशन थी। फिर जो मुझे सबसे बड़ी टेंशन थी, मेरी अपनी ही प्रेडिक्शन थी कि अब जो टाइम शुरू हो गया है उसमें ज़हनी अमराज ज़्यादा होंगे, दिमाग की बीमारियां बढ़ेंगी। तो खुदा ना करे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आइसोलेशन में जाने को दिल चाहना, काम करने के लिए जो है वो आपको कभी मुश्किल लगना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे टॉरियंस को परेशान कर सकती थी और आप इन चीज़ों का शिकार हो सकते थे। अब जब 12 जनवरी को ये एग्ज़िट करेगा ना,
آپ نے میرے کہنے پہ 2 نفل شکرانہ ادا کرنا ہے اگر میرے رب نے آپ کی بچت کر دی ہے۔ دوسری جو وارننگ زون تھا وہ یہ تھا آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا۔ جب یہاں پہ ایک ستارہ 5 نومبر کو آیا تو مجھے لگا کہ یہ جو لوگ گھر کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ستارہ مسئلوں کو حل کرے گا، چیزوں کو بہتر کرے گا، لیکن 7 دسمبر کو اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ ایک نے 5 دسمبر کو، ایک نے 7 دسمبر کو۔ اب جو ایک تھا وہ تو 16 دسمبر کو آپ کے حق میں سرنڈر کر گیا، لیکن یہ والا جو ہے اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو آپ کو اپنے گھر کے معاملات میں اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے یا گھر والوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں یا ان کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ ابھی بھی ستارہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ الٹا ہی چل رہا ہے تھرو آؤٹ دی جنوری۔ تو وہی میرا ہے کہ صدقات دیتے رہیے۔ آپ کا صدقہ تو بہت پیارا ہے، پاکستان کو گرین بنانے میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، یعنی آپ جو ہے پودے لگا سکتے ہیں بہت سارے جو ہے، تو پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور ریمیڈی بھی ہے آپ کے لیے۔ اپنے کمرے میں بھی گرین پلانٹس رکھیے گا۔ تو آپ نے نئے سال کے ویلکم میں رب کا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سایہ دار پھلدار پودے لگا دیجئے، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک آپ کے لیے بہت جو ہے آسانیاں 25 والے سال میں کریں گے۔ تو یہ جو امکان تھا کہ ہم خدا نہ کرے، پھر دیکھیں دوستیوں کا امتحان ہو سکتا تھا، شکر ہے 16 نومبر سے ستارہ سیدھا ہو گیا۔ 8 دسمبر کو جو ستارہ آتا ہے یہاں پہ وہ آپ کے کاروباری معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ اس وقت جو ہے 22 دسمبر سے جو ستارہ ہے جس نے قدم رکھا 2024 کے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہے۔ اگر ہم کہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیپر ورک میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ 2024 کے شروع کے 6 مہینے بھی آپ کو فیور کر کے اللہ کرے گئے ہوں، اور جو امتحان ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن سال کا شروع بھی آپ کے لیے اللہ کی رحمت تھی، اور سال کے اینڈ میں بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ فائنینشل ایریا میں میرے رب کے حکم سے آپ پہ کرم ہونا چاہیے۔ ابھی بھی ستارے موجود ہیں، محنت کیجئے، میرے رب نے چاہا تو اب بڑا اجر ملے گا، آپ نے محنت جاری رکھنی ہے۔ تو یہ تھا جی، جیسے ہم نے ایک آج ریزولوشن کیا کہ ہم نے یہ سال کی بسم اللہ اچھی ہونے جا رہی ہے، 31 سے 5 جنوری تک سارے دن سوکھے ہیں، اچھے ہیں، سوائے 30 دسمبر کا جو دن ہے وہ تھوڑا خرچے کی انڈیکیشن دے رہا ہے، مگر پیسہ جیب میں ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کرے کوئی کریئر کی جمپ، کوئی اوورسیز ٹریول آپ کی قسمت کو بدلے۔ بہت اپنا جو ہے خیال رکھیے ٹورینز، ہماری طرف سے آپ کو نئے سال کی پیاری پیاری دعائیں تمنائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جی، اور اب باری ہے برج جوزہ، یعنی کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں جوزہ اور انگلش میں کہتے ہیں جیمنائی۔ اور انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جی امپورٹنٹ ہاروسکوپ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے جیمنائز۔ 30 دسمبر سے ہم کچھ دن شامل کیے ہیں اس میں، اور 5 جنوری پہ لاک کر رہے ہیں۔ تو جیمنائز تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں کہ جیسے کہ میری پنچ لائن ہے، کیا کھو سکتے تھے اور آنے والے سال میں کیا پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ نہ کرے کوئی بھی کچھ کھوئے یا۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلے ہفتہ کیسا رہے گا۔ 30 کا دن میں نے آپ کو لاسٹ جب ہاروسکوپ کلوز کیا تھا تو میں نے کہا تھا 27th 28th 29th اور 30th اچھے دن ہیں آپ کی ریلیشن شپ ایریا میں،
آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 26 مئی سے ایک ستارہ آیا ہوا ہے جو کہ میرے جیمنائز کی ازدواجی زندگی کو ٹھیک کرے گا، اور ہمارے وہ جیمنائز جو کوئی نئے ورک الائنسز بنانا چاہتے ہیں ان میں آپ لوگوں کی مدد کرے گا، جو نیو ورک الائنسز بنانا چاہتے ہیں۔ اور بیچ میں ایک ستارے نے دھمال ڈال دی، ایک نے 10 اکتوبر سے 2024 میں ابھی ہم ہیں، اور ایک نے ڈسمبر 5 جو تھا، اور جو ہے 2 ستاروں نے دھمال ڈال دی۔ اللہ نہ کرے اس وقت میں میرے جیمنائز ریلیشن شپ میں آزمائے گئے ہوں۔ اب ان میں سے ایک ستارہ جیمنائز آپ کے حق میں اس نے گھٹنے ٹیک دیے 16 دسمبر کو۔ دوسرا جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اگر الٹا چل بھی رہا ہے، ہر رشتے کا امتحان اللہ پاک لیتے ہیں تاکہ چیک کرتے ہیں کہ انسان کتنا سٹرونگ ہے اپنے رشتوں کو نبھانے میں۔ تو جو یہ دن تھے ٹل دی 30 دسمبر ریلیشن شپ میں ٹھیک تھے۔ 31 دسمبر اینڈ 1 جنوری 2024 خرچہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا جیمنائز، 22 دسمبر کو ایک ستارہ آلریڈی وہاں پہ آ چکا ہوا ہے جو کہ آپ کے فائنینسز کو بہتر کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جیب میں پیسے ہوں گے کہ میرے جو جیمنائز ہیں اچھے سے نئے سال کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ اس کے بعد 2 جنوری 2025 سے لے کے 5 جنوری تک آپ سیف زون میں ہیں جیمنائز۔ بہت امکان ہے کیونکہ یہاں پہ 2 ستارے آلریڈی میرے جیمنائز کے لیے اچھائیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک کر رہا ہے 16 نومبر سے سیدھا ہو گیا تھا 2024، دوسرا سیدھا ہو گیا تھا 8 دسمبر 2024۔ اب یہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ جو ہے آپ کے کاروباری معاملات کو سیدھا کر سکتے تھے جیمنائز۔ میرے جیمنائز اسٹوڈنٹس کو فیور مل سکتی تھی، ہمارے وہ جیمنائز جن کا کوئی پیپر ورک ریزالو ہونا تھا وہاں پہ ان کے لیے چیزوں میں آسانی کر سکتے تھے، کوئی نیو بزنس کانٹریکٹ مل سکتا تھا، یا پرانے کام میں جان پڑ سکتی تھی۔ اللہ کرے سب کچھ ہوا ہو۔ اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو جنوری 2025 کا جو سٹارٹ ہے وہ اپنی اس بلیسنگ کو آپ کے اوپر قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ میرے جیمنائز کی جو 2 ایریاز میں وارننگ تھی، خدا نہ کرے کیا لاس ہو سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ایک ستارہ یہاں پہ آیا جولائی 2023 کو، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 12 جنوری 2025 کو ایگزٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا کر سکتا تھا؟ لو لائف میں بریک اپ کر سکتا تھا، بچوں کی طرف سے کوئی وسوسے، اندیشے، یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی دنیاوی معاملات، یعنی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی امتحان یہ ستارہ آپ کا لے سکتا تھا۔ دوست نعمت ہوتے ہیں، دوستوں کی طرف سے کوئی پرابلم آ سکتی تھی، کوئی دنیاوی ڈیزائر کے راستے میں اتنی رکاوٹیں آ سکتی تھی کہ شاید آپ تھکنے کا آپ کا امکان موجود تھا۔ اللہ کرے 12 جنوری کو یوم نجات منائیے گا، 2 نفل پڑھ کے شکرانے کے ادا کیجیے گا۔ اگر تو ان سارے ایسپیکٹس میں کوئی لاس نہیں ہوا تو جی آپ غازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ، اور جن کے خدا نہ کرے لو بریک اپس ہوئے ہیں ان کو بہترین کمپنسیشن ملے، اور جنہوں نے یہاں تک توڑ چڑھا لیے ہیں ان کو ایک اچھی خبر جو ہے ویسے ہے کہ اب ریلیشن شپ سیکیور ہو جائے گا۔ دوسرا امتحان کہاں ہو سکتا تھا؟ ایک ستارہ آتا ہے جی 5 نومبر 2024 کو، وہ اس پہ مجھے تھا کہ یہ آپ کے ڈومیسٹک سفر بڑھا دے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کی ٹریولنگ کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اور آپ کے جو رشتے ہیں اگر کوئی ان میں کوئی رفت تھی تو وہاں پہ ستارہ اپنی بلیسنگ دے سکتا تھا آپس میں ری یونین کرنے میں۔ لیکن 7 دسمبر 2024 کو ہوتا کیا ہے کہ ستارہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، جس کی بنا پہ میں نے آپ سے کہا کہ اب 1 چپ اور 100 سکھ، سسرالی معاملات، خاندانی معاملات، دفتری معاملات جیمنائز،
اس وقت آپ کا چپ رہنا ہی آپ کے لیے سود مند ہوگا اور آپ کے لیے بہتر اسٹریٹجی ہوگی. اور یہ ابھی بھی کیونکہ اسی پوزیشن میں ہے تو ابھی آپ کو میری اسی بات کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے. اگر آپ کو کہیں زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر کے جو ہے آپ نے اپنی ٹریول کی بسم اللہ کرنی ہے. تو جیمنائز یہ جو تھا نا، یہ اللہ کا شکر ہے ریلیشن شپ میں ستارہ سیکیور ہے. اب آپ اپنے کاروباری ریلیشنز، ازدواجی زندگی کھل کے کھیلیں. اس کے بعد فائنینشیل ہاؤس میں 22 دسمبر سے جو ایک ستارہ آیا وہ بھی سیف ہے. جو پیپر ورک کے معاملات ہیں، اوورسیز ٹریولنگ ہے، اس میں ستارہ سیف ہے. جیمنائی اسٹوڈنٹس کو ستارہ سپورٹ کر رہا ہے اور اسپیشلی کاروباری معاملات میں. تو ہمارے وہ جیمنائز جو پولیٹیشنز ہیں، لائم لائٹ میں ہیں، میرے حساب سے ابھی بھی ان کے لیے اچھی خبریں ہیں. جیمنائز آپ نے نئے سال کو ویلکم کرتے ہوئے وائٹ رنگ کی چیزیں صدقہ کر دینی ہے. حسب توفیق آپ نے کیا کرنا ہے، انڈے، چینی، چاول، آٹا، نمک، دودھ، جو آپ کی جتنی توفیق ہے آپ نے اپنا صدقہ کر کے اور دعا کر کے نئے سال میں سٹیپ ان ہونا ہے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ صدقہ رد بلا ہے اور دعا وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کئی بلاؤں سے بچا لیتی ہے. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے سوائے موت کے تو وہ دعا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ دعا کئی بار آپ کو موت کو بھی ٹال سکتی ہے. میں نے سنا یہ، میں اس پہ کوئی گہری غلط بات نہ میرے منہ سے نکل جائے. اچھا جی، اگلا ستارہ آ گیا زون اے کا، کینسر یعنی کہ برج سرطان. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں ہے حلوے والی، ہاتھی والی، انگلش میں ایچ سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے رہنمائی، گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. تو جی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم گڈ بائی کہیں گے 2024 کو اور کیسے ہم ویلکم کریں گے، اسٹیپ ان ہوں گے 2025 میں. تو شروع کرتے ہیں کہانی. کچھ دن اس میں دسمبر کے ہیں اور وہ دن ہے جی 30 دسمبر جو تھا. جب میں لاک کر رہی تھی ہاروسکوپ تو میں نے کہا تھا ویسے تو جاب ایریا سیف ہے آپ کا جو ہے ہیلتھ ایریا بھی سیف ہے، لیکن یہ جو دن تھے 28، 29 اور 30 دسمبر 2024، خدا نہ کرے پریشر، ورک پریشر یا ہیلتھ کا لتھارجک ہونا آپ کو کینسیرین ڈسٹرب نہ کرے. حالانکہ وہاں پہ ایک ستارہ 3 نومبر سے آپ کی جاب کے معاملات میں بھی بہتری کر رہا تھا اور آپ کے ہیلتھ کے معاملات میں بھی، لیکن یہ ستارے اس کی بھی پھرکی کچھ عرصہ گھومی. 5 دسمبر سے لے کے 16 دسمبر تک اس کی بھی پھرکی گھومی. تو خدا نہ کرے اس نے آپ کو کوئی ٹیسٹ لیا ہو یا آپ کو کوئی جاب میں ناگوار صورتحال یا ہیلتھ میں کوئی ناگوار صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑی ہو. ہاں یہ شکر ہے کہ 31 دسمبر کو جب گڈ بائی آپ کہیں گے اور 1 جنوری کو جب آپ ویلکم کہیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمیں پیسفل نظر آتے ہیں، کمپینین شپ کا سکون نظر آتا ہے، ذہنی طور پہ آپ ہمیں پیسفل نظر آتے ہیں. تو یہ 2 دن شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ آپ کے لیے یہاں پہ بہتر انڈیکیشن ہے. پھر 2 اور 3 آلدو کے خرچے کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، کچھ اخراجات کا پریشر آ سکتا ہے، لیکن ایک ستارہ وہاں پہ کیونکہ بہت اچھا ہے 8 دسمبر 2024 سے یہاں پہ آیا ہوا ہے، جو کہ میرے لیو جو ہے نا کینسیرینز کے مالی معاملات کو بہتر کرا رہا ہے. آلدو کہ خرچے بھی کروا رہے ہیں لیکن اس میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پھٹے رلنے والی نوبت آپ کی نہیں آئے گی. پھر جو ہے 4 اور 5 جنوری بھی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میرے جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی اچھی خبر ملے، ہمارے وہ کینسیرین جو کوئی پیپر ورک کرانا چاہتے ہیں ان کو کوئی اچھی خبر ملے، ہمارے وہ کینسیرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبریں آئیں. کیونکہ 16 نومبر 2024 سے ایک ستارہ آپ کے ان معاملات میں آپ کو کوزی کر رہا ہے. کینسیرینز، میرا رب آپ کی
ساری مشکلات آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 22 دسمبر 2024 سے جو ستارہ آیا ہے، آپ کے حالات اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے بہتر تعلقات کو کر رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک کے حکم سے انجوائے کیجئے۔ اب میں آتی ہوں اس بات پہ کہ کیا اللہ نہ کرے ہم کھو سکتے تھے میرے کینسیرین جو ہے۔ دیکھیے ایک ستارہ ایسا تھا، میں پھر اس ڈیٹ پہ جاتی ہوں کہ جولائی سے ہم اس ٹائم میں انٹر ہوتے ہیں کینسیرینز، اور 12 جنوری 2024 کو ہماری اس سے جان چھٹنے جا رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ کیا کر سکتا تھا؟ آپ کے گھر کے رشتوں میں رفٹ ڈال سکتا تھا، بہن بھائی ماں باپ کے رشتوں میں یا ان سے ریلیٹڈ کوئی تکلیف آپ کو پریشان کر سکتی تھی، رشتے توڑوا اور چھڑوا بھی یہ ستارہ سکتا تھا۔ میں بار بار کہتی رہی آپ کو وائسلی ڈیل کریں، وائسلی ڈیل کریں، کیونکہ انہی حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، ہم سے کوئی کوتاہی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ دوسرا میں آپ لوگوں سے کہتی تھی جو میرے کاروباری کینسیرینز جو کاروبار میں ہیں اپنے، ان کو بہت محتاط چلنا ہے، جلد بازی میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا، گھبرا کے کسی پرانے کام کو اینڈ نہیں کرنا، یہ میں آپ لوگوں سے بار بار یہاں پہ عرض کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے وہ کینسیرینز جو میڈیا اینکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں، بہت لو پروفائل ہو جائیے، کیونکہ یہ ستارہ جو تھا یہ کیا کر سکتا تھا؟ سکینڈلائز کرا سکتا تھا، کنٹروورشل کرا سکتا تھا۔ اور میں کہتی تھی ساکھ کو بچائیے گا، ساکھ کو ڈنٹ ڈالنے میں کسی کو کامیابی آپ لوگوں نے نہیں ہونے دینی۔ تو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ بہت ایک پیغام ہوتا تھا، رب کرے کہ بچت ہوئی ہو۔ دوسرا، کیونکہ ایک ستارہ جب کینسیرین ایک ایسی جگہ جب جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ انسرٹن جھٹکے لگواتا ہے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو وہاں کہتی ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جس بھی ریلیجن میں پیدا کیا ہے آپ نے اس کو کس کے پکڑ لینا ہے۔ ہر مذہب خیر اور شر کے راستے سمجھاتا ہے۔ تو میں آپ سے بار بار پورا سال یہ عرض کرتی رہی، پورا سال تو نہیں، یہ یہاں پہ آیا 26 مئی کو، سال کے فرسٹ ہاف میں یہ آپ کو رومانس میں خوشی دے سکتا تھا، یا بچوں کی طرف سے سرخرو کر سکتا تھا، یا کوئی دنیاوی آسانیاں دے سکتا تھا، لیکن 26 مئی کو جو اس نے جگہ بدلی تو یہ کرتا کیا ہے کہ یہ ایسی انسرٹن چیزیں کروا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم مذہب کو جس بھی ہم پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہم خوش قسمتی سے مسلمان ہیں، تو اگر ہم کس کے پکڑ لیں گے تو روحانی درجات بھی بلند اللہ کی طرف سے، دعاؤں کی قبولیت بھی اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی ہوگی۔ یہ بڑا محدود مدت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تو کینسیرین میں بار بار ابھی بھی یہ وقت آپ لوگوں کے پاس ہے، جون میں یہاں سے جون 2025 کو یہ ایگزٹ لے گا، اور یقین جانیے کہ اس وقت آپ کو لگے گا اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو وہ منظر دکھائے کہ جو جو میں نے مانگا تھا اس ترتیب سے میرا رب مجھے چیزیں دے رہا ہے، اس ترتیب سے اللہ پاک مجھے چیزوں سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی ٹائم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوسرا، خانہ مال میں ایک ستارہ آتا ہے 5 نومبر کو کینسیرین، جس کی وجہ سے مجھے یہ امید تھی کہ کوئی چھکے لگ سکتے ہیں مالی معاملات میں، چیزیں سپیڈ اپ ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 7 دسمبر 2024 کو یہ ستارہ جو ہے یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کینسیرین مالی معاملات میں بجٹنگ کرنی پڑے گی، انیوا خرچ کرنے کو میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دے سکتی۔ بجٹنگ کیجئے، سیو کرنے کی کوشش کیجئے، پیسے کو بھی آپ نے انویسٹ نہیں کرنا، خود کھا لیں کہ اگلے کو کھلانے کی بجائے۔ انشاءاللہ آپ کا انویسٹمنٹ کا ٹائم بھی آنے والا ہے، 12 جنوری کے بعد ہوم ورک شروع کر دیجئے گا۔ تو یہ تھا جی میرے زون 1 کے 4 ستاروں کے حالات۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، اللہ پاک ہمارے لیے 2025 خیر و برکت کا کریں، پوری دنیا کے لیے کریں، غزہ کے حالات کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرما دیں۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ اگر اب تک بھی میری اتنی ایفرٹ کے باوجود آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے، تو ہمارا مورال بوسٹنگ ہے آپ کا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا۔
ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ امپورٹنٹ ہاروسکوپ ہے. اب ہم چھوٹی سی پانی کی بریک کے بعد چلیں گے زون بی کی طرف. تھینک یو, اسٹے ود اس.